انسان کو سچائی کو سمجھنے کے لیے یہ حواس خمسہ دیے. آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے تو اسے خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. یہ سب چیزیں انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں. اور پھر اللہ نے ان چیزوں پر ایک عقل بھی دے دی کہ عقل سے انسان کام لے اور سیکھے کہ کیا چیزیں ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ احسان بھی کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا کہ جن چیزوں کو انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی، اگر انسان کے دل میں سلامتی ہے اور انسان کا دل صاف ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے رہنمائی مل جاتی ہے. اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے، وہی نازل کرتا ہے کہ لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلاؤ، تو یہ چیز ہو جاتی ہے. اب ان تمام کاموں کے باوجود، حتیٰ کہ معجزات ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، کفار مکہ کے سامنے کون سا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا؟ ایک حقیقت ویسے اس بات سے ہٹ کے بیان کریں، آپ کو کہیں کام آئے گی. جتنے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھے ہیں نا، مسلمانوں نے، کافروں نے اتنے نہیں دیکھے. یہ عجیب بات ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اعتراض کی نگاہ لے کے نہیں گئے تھے. وہ اس مجلس میں کچھ سیکھنے گئے تھے. ان کی نیت یہی تھی کہ ہم لوگ خالی ہیں، ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے. تو وہ اپنا برتن ایسے لے کے گئے تھے کہ اس میں کچھ پڑ جائے. اور کافر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تھے وہ اپنا برتن الٹا کر کے لے جاتے تھے. اگر اس پہ ساری ہدایت برستی بھی رہے اور قیامت تک برستی رہتی تو بھی برتن ایسے نہیں تھا، اس کے اندر دودھ علم کا اور ہدایت کا کیسے پڑتا. یہ ہے فرق کہ ابو جہل کیوں مسلمان نہیں ہوا اور اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں مسلمان ہو گئے تھے. دونوں میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ ان دو میں سے ایک کو ہدایت دے دے، ابو جہل کو یا عمر کو، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے دی. یہی حال ہوا کرتا ہے کہ جس مجلس میں بھی انسان جاتا ہے اس لیے کہ اعتراض کرے، وہاں سے اسے نفع نہیں ہوا کرتا، کیونکہ نیت ہی خراب ہوتی ہے نا. تو کفار مکہ تو آتے ہی اس لیے تھے کہ کوئی پتہ چلے عیب اس شخص میں کیا ہے. علیہ باللہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، کچھ مکر کرتا ہے، کوئی فریب ہے، کوئی یہ چیز ہے، پتہ چلے، اور وہ جا کر واپس اسے ہی بیان کرتے تھے. اب ہوتا تو کوئی بھی نہیں تھا تو اپنے پاس سے کوئی جھوٹ کھڑ لیتے تھے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ وہ اس نگاہ سے دیکھتے تھے، کھلی نگاہ سے، کہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے ایمان لائے ہیں، کچھ پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا تھا. تو جتنے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھے ہیں، کافر نہیں دیکھ سکے، جن کی حالت یہ تھی کہ قرآن میں آیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تو ہماری آنکھوں کے سامنے بھی آسمان پہ تم چلے جاؤ نا، ہم دیکھ رہے ہیں اور تم چڑھ گئے آسمان پہ، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پہ بھی تم نے جادو کر دیا. حقیقت میں تم نہیں جا رہے، تم جادو کر کے ہمیں یہ دکھانا چاہ رہے ہو. تو جہاں ضد اتنی شدید ہو جائے وہاں پھر آگے کیا بنے گا. تو اللہ تعالی نے 4 چیزیں بیان کی ہیں کافروں کے لیے اور بتایا ہے کہ کس طرح ہدایت انسان اس سے عاری ہو جاتا ہے. آنکھیں دی اور زبان دی اور کان دیے اور چھونے کی حس اور دیکھنے کی حس، سب چیزیں دی اللہ نے. اور حواس خمسہ کے بعد عقل بھی دی، پھر عقل کے بعد انبیاء علیہ السلام بھی بھیجے کہ کہیں سے تو آدمی ہدایت پائے نا، کہیں سے تو عقل سے کام لے. لیکن جب کوئی آدمی ان ساری چیزوں سے بے بہرا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے، اس انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اب یہ جو مہر کی آیات ہیں، جب کوئی آدمی سے پڑھتا ہے تو خام خواہ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی، اب اس کا کیا قصور ہے. یہ سوال اٹھتا ہے بہت سے ذہنوں میں. یہ وہ بات ہے جو کل ہم نے آپ سے کہی تھی کہ ہم بات کھلی کھلی آپ سے عرض کریں گے، ایسی جو آپ ڈرتے ہوں گے کہ اگر یہ بات کہیں تو کوئی فتوی ہی نہ لگ جائے، مگر اس لیے کہتے ہیں کہ پرانے مفسرین جو تھے وہ اس طرح کے سوالات پیدا کرتے تھے خود جان بوجھ کے. اللہ انہیں جزائے خیر دے، اسی لیے کرتے تھے کہ کسی بھی آدمی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، کوئی غیر مسلم پوچھ سکتا ہے، تو ہمیں پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ اصل میں بات کیا ہے. تو آدمی جب پڑھتا ہے بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی،
تو یہ مہر ہے کیا چیز؟ لگتی کیوں ہے؟ کس وقت لگ جاتی ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. اسے ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یہ جباریت کی مہر لگ جاتی ہے. مہر لگ جاتی جباریت کی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بالکل نکال دیتا ہے اس فہرست سے ہی کہ انہیں کبھی بھی ایمان نصیب ہوگا. ایسی مہر لگ جاتی ہے. یا اسے ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ مہر لگنا اللہ کی طرف سے یہ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک نے 3 طرح اسے بیان کیا. کہیں کہیں تو صرف اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے مہر لگا دی، بس اتنا کافی، کوئی دلیل نہیں دی کیوں لگا دی ہے، کیسے لگا دی، کچھ نہیں. کہیں کہیں اللہ نے بتایا ہے کہ کیوں مہر لگ جاتی ہے، اور کہیں اللہ نے بتایا ہے کہ کس وقت مہر لگ جاتی ہے، کون سا ٹائم آدمی کی زندگی میں ایسا آ جاتا ہے جب اس پہ مہر لگ جاتی ہے. ان تینوں طرح کی آیات کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیے سورہ اعراف ہے 9ویں پارے میں اللہ تعالی نے یہاں بتایا ہے اس مہر کا، اس کا تذکرہ کیا ہے. آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آج ہو جائے گا کہ کوئی چھوٹی سی چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے اساتذہ نے بڑھائیں اور بتائیں، یہ ان کی عمر بھر کی محنتوں کے نتیجے ہیں. انہوں نے کس غور سے، کس دقت نظر سے قرآن کو پڑھا تھا اور پھر جا کر یہ باتیں سامنے انہوں نے رکھی. سورہ اعراف ہے 9واں پارہ ہے، 8ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. آپ 9ویں میں آ جائیے. 9ویں پارے میں جہاں پہ سورہ اعراف تقریباً مکمل ہو رہی ہے، اس سے پہلے ایک جگہ آپ سے عرض کرتے ہیں. سورہ اعراف 7 نمبر ہے اس کا، اور اس کی آیت نمبر آیت نمبر ہے 179. 179 ٹھیک ہے جی. سورہ اعراف 9ویں پارے میں یہاں آپ دیکھیے پہلی بات جو ہم نے آپ سے کہی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو مہر ہے کسی چیز کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، بس یہ کہا ہم نے مہر لگا دی. کیوں لگا دی، کب لگا دی، کچھ نہیں بتایا. سورہ بقرہ میں بھی آپ کو ملے گا، یہاں بھی دیکھیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور لوگوں بہت سے لوگ ہم نے بنائے ہیں جہنم کے لیے. من الجن والانس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی بہت سے ہیں ہی ایسے جو جہنمی ہیں، بس جہنم میں جائیں. ہم نے بنایا ہے انہیں. لہم قلوب، اور ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، اور اپنے دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، اور آنکھوں کے ذریعے دیکھتے نہیں ہیں، حق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے لیے کیا ہیں، کان ہیں، لا یسمعون بہا، اور اپنے کانوں سے وہ سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، بلکہ ہم اضل، جانوروں سے زیادہ گمراہ ہے. جانور تو پھر کچھ اپنے مالک کا احساس کرتا ہے. کتا ہے تو مالک کے پاؤں چاٹتا ہے، اس کے در کو نہیں چھوڑتا، خیال کرتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے کھانے کو دیا ہے. بل ہم اول، ایسے لوگ جانوروں سے بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ غافل ہیں ہمارے پیغام سے، غفلت میں ہیں. کچھ بیان نہیں کیا کیوں مہر لگا دی اللہ نے، کب مہر لگائی، کچھ نہیں. کبھی کبھی تو قرآن ایسے کہتا ہے. یہ جگہ دیکھ لی آپ نے مثال میں، سورہ بقرہ میں بھی ایسی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ایسے ہو گیا، آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا. کیوں پڑ گیا بھئی، کب پڑ گیا، کچھ نہیں بیان کرتا قرآن. اور کبھی کبھی قرآن دوسری طرح اس کا بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کس وجہ سے مہر لگ گئی ہے. اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دوسری قسم کی آیات میں سے ایک مثال آپ کو 30ویں پارے میں مل جائے گی. سورہ مطففین دیکھیے 30ویں پارے میں آخری جو ہے اس میں اللہ تعالی نے ایک چیز کا بیان کیا. 83 نمبر ہے سورہ کا.
اور آیت نمبر ہے اس کی 10ویں آیت نمبر 10 ہے سورہ مطففین، اور مطففین کی آیت نمبر 10 دیکھ لیجئے آپ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، جن میں یہ فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ الذین، وہ لوگ یکذبون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ قیامت کو نہ ماننا ظاہر ہے کہ کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 10 اور پارہ 30واں اس کا۔ یہ کون لوگ ہیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا وما یکذب بہ، اور کوئی قیامت کو نہیں جھٹلاتا الا مگر وہ آدمی کل معتدن، ہر وہ آدمی جو حد سے بڑھا ہوا ہو، اثیم، گناہگار ہے۔ حد سے بڑھا ہوا گناہگار آدمی، حد ہوتی ہے کوئی گناہ کی بھی، آدمی اس گناہ کی حد کو بھی عبور کر لے تو اللہ نے کہا وہ پھر قیامت کا منکر ہو جاتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہیں اس کے اوپر ہماری آیتیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، قالا، وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو اولین، پچھلے جو زمانے کے لوگ گزر گئے ہیں ان کے قصے کہانیاں ہیں، ان میں کیا رکھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ رانا، زنگ لگ گیا ہے۔ زنگ سمجھتے ہیں؟ زنگ ہے؟ ہاں چلیے، رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ چھا گیا ہے، مہر لگ گئی نا۔ یہ کیوں لگ گئی؟ ما کانوا یکسبون، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو کرتوت یہ کرتے تھے۔ آ گئی بات، قیامت کو جھٹلاتے تھے، حد سے بڑھے ہوئے تھے، گناہگار تھے شدید، اور کہتے تھے کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، قرآن کو ہم نے کیا سننا اور کیا پڑھنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے ان کے دلوں پہ زنگ آ گیا، یعنی مہر لگ گئی، یا ان کا دل برباد ہو گیا۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ کسب ایسے کیے، کرتوت ایسے کیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کسی کو کہہ دیتا ہے کہ صاحب آپ کو ہو گیا کینسر اور آپ نے مر جانا ہے، یہ چیزیں نہ کھائیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں تو ان چیزوں سے پرہیز کروں گا ہی نہیں، شوگر ہو گئی ہے مگر پیپسی بھی ضرور پینی ہے، یہ چیزیں بھی کرنی، تو ایک دن تو تم نے پھر مرنا ہی ہے۔ اب وہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے سے مر گیا ہوں، تو ڈاکٹر کے کہنے سے نہیں مرا، وہ اپنے کرتوت سے مرا ہے۔ ڈاکٹر نے تو اسے کہہ دیا تھا کہ یہ جو بیماری ہے اس کی وجہ سے آپ 2 سال میں مر جاؤ گے اگر پرہیز نہیں کرو گے۔ وہ کہتا ہے پرہیز بھی نہیں کرنا، تو کہتا پھر مرو۔ اب ڈاکٹر کے کہنے سے تو کوئی نہیں نہ مرا، اللہ نے یہ بتا دی۔ اللہ نے کہا ہے بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ کسب ایسے کرتے تھے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور یہ یقیناً قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جب اٹھائے جائیں گے تو پردے میں ہوں گے، اللہ کی زیارت نہیں ہوگی۔ یہ دلیل ہے اہل سنت والجماعت کی کہ قیامت میں اللہ کی زیارت ہوگی، جس کا ایمان پہ انتقال ہو گیا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ اللہ نے کہا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت میں ہم انہیں سزا دیں گے کہ ہمارے سامنے جب اٹھائے جائیں گے تو یہ پردے میں رہیں گے، ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ کوئی تھوڑی سی سزا ہے؟ آدمی سوچے جس ذات کے لیے ساری زندگی آدمی محنت کر سکتا ہے، کرتا رہے، سجدے کرے، نمازیں پڑھے، اس کے کلام کو پڑھے، یاد کرے اسے، اور قیامت میں وہ کہیں تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ تو اللہ نے کہا کافروں کو ہم یہ سزا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو یہ چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ، اللہ ان کو اپنی زیارت نصیب فرمائے گا۔ یہ ہے دوسری بات کہ اللہ نے کہا کیوں مہر لگ جاتی ہے، بتایا ان کے اپنے کرتوت ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا صاحب، تیسری بات بھی قرآن کبھی کبھی بیان کرتا ہے۔ اچھا، ایک اس کی مثال اور دیکھیے، سورہ سجدہ ہے 21ویں پارے میں، ایک جگہ اور بھی آپ کو بتائیں، 21ویں پارے میں سورہ سجدہ ہے، 21ویں پارے میں یہ ابھی یہ آیت پہلے بھی آئی تھی، 21واں پارہ ہے، 32 نمبر سورت ہے، بالکل جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے سورت کا۔
نہیں وہ اور جگہ تھی. نہیں صاحب آگے وہ جو پہلے آیت تھی نا حامیم سجدہ 24ویں پارے میں 21واں نہیں وہ 24واں پارہ ہے سورہ حامیم سجدہ ہے 41 نمبر سورت ہے اور اس کی 5ویں آیت دیکھیے. چوبیسواں پارہ اور 41 نمبر 41 نمبر سورہ ہے اس کی اور اس کا آپ دیکھیے 5th آیت جو ہے 5 نمبر. اچھا وہاں پر آیا کہ رانا علی قلوبہم ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے. اس مہر اس زنگ کی نسبت اللہ کبھی کبھی کافروں کی طرف بھی کر دیتا ہے. یہ دیکھا آپ نے یہاں پہ دیکھیے گا سورہ حامیم سجدہ میں اس کی 5ویں آیت میں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ اور کہتے ہیں ہمارے دل کیا ہیں اوٹ میں ہیں کورڈ ہیں کوئی چیز جو تم کہتے ہو ان کے اندر نہیں جاتی مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ اور ہمارے کانوں میں سیسا پڑ گیا ہے بوجھ ہے ہم تمہاری بات نہیں سن پاتے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ تم اپنی زندگی بسر کرو ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تم اپنے عمل کرو ہم اپنے عمل کر رہے ہیں. یہ نسبت جو ہے نا اللہ نے یہاں کافروں کی طرف کر دی ہے کہ ان کے دلوں میں بوجھ وہ کہتے ہیں ہمارے دل ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے. تو یہ ہے وہی چیز کہ مہر لگ جاتی ہے زنگ چڑھ جاتا ہے دل پہ اور کافر خود اقرار کرتا ہے کہ یہ چیز ہے. ہوتا کیوں ہے قرآن نے بتایا کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اپنے اعمال کو جو آدمی غلط استعمال کرتا ہے اس وجہ سے. یہ ہے اختیار کی بحث مشکل ترین مباحث جو فلاسفہ میں اور علم کلام میں رہی ہیں ان میں ایک بحث یہ ہے کہ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے. تو اللہ نے اختیار کی نسبت انسانوں کی طرف کی ہے کہ اپنے اختیار کا غلط استعمال ہے اور اپنے اختیار کا صحیح استعمال اس کی بھی دلیل آگے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا ہے. یہ بتایا ہے کہ اپنے غلط اختیارات کو غلط استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے. اور آخری چیز اگر آپ اس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ افعال کا خالق ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر فعل اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اس لیے اللہ کبھی کبھی نسبت اپنی طرف کر دیتا ہے کہ ہم نے مہر لگا دی ہم نے ایسے کر دیا ہم نے یہ کر دیا. تو یہ تینوں چیزیں قرآن میں مختلف جگہ آتی ہیں. کہیں اس کی نسبت مشرکین کی طرف ہو جاتی ہے کہیں اعمال کی طرف ہو جاتی ہے کہیں اللہ اپنی طرف کر لیتے ہیں کہ ایسی چیز ہوگی. یہ تو تھی کافروں کے متعلق آیات. اچھا اللہ تعالی نے سورہ نحل میں بھی ایک چیز کی ہے بیان 14واں پارہ ہے سورہ نحل اس کو بھی آپ دیکھیے. 14ویں پارے میں سورہ نحل ملی جناب ہاں جی سورت نمبر 16 ہے اور اس کی دیکھیے آپ آیت نمبر 106 آیت نمبر 106 دیکھیے اس میں اللہ نے کیا فرمایا. اور اس آیت کا مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا کافروں نے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمار رضی اللہ عنہ بڑے پریشان تھے روتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا عمار کیا ہوا ہے.
ان کا اللہ کے رسول آج مجھے کافروں نے پکڑ لیا، اور انہوں نے کہا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہیں کہو گے ہم نہیں چھوڑیں گے، اور وہ مجھے قتل کرنے والے تھے، میں نے کچھ نامناسب بات آپ کے متعلق کہی، وہ ہنسے اور انہوں نے چھوڑ دیا کہ بس ٹھیک ہے اب جاؤ۔ تو میں اس پہ رو رہا ہوں کہ میں تو کافر ہو گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار ایسی بات نہیں ہے، اور اگر کبھی تمہاری جان کو آئندہ بھی خطرہ پیش آئے تو تم کہہ سکتے۔ اس پہ اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو آدمی کفر کرے اللہ کے ساتھ جبکہ وہ ایمان لا چکا تھا، ایمان لانے کے بعد اس نے کفر کی حرکت کی، وہ تو ہو گیا مردود۔ الا من اکرہ، ہاں مگر وہ آدمی جو مجبور کر دیا جائے کفر پہ۔ اکرہ جو ہے نا کہ مجبور کر دیا جائے، بڑے اس سے فقہا نے مسائل ثابت کیے ہیں کہ کوئی آدمی مجبور کر دیا جائے اس بات پہ کہ قتل کرو فلاں کو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، تو پھر اب کیا کرے، دوسرے کو قتل کرے یا خود قتل ہو جائے۔ الا من اکرہ، جس آدمی کو مجبور کیا جائے گناہ پر اور وہ مجبور ہو جائے تو کیا کرے پھر؟ اللہ تعالی نے صرف ایک بات یہاں کہی ہے کہ جو کفر پہ مجبور کر دیا جائے، جان کو خطرہ ہو جائے اور وہ پھر کفر کی بات کہہ دے، حالانکہ وہ مومن تھا تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنی جان اس نے بچا لی۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا قلب، اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، دل میں ایمان تھا، اسے ایمان پہ اطمینان تھا، مگر مجبوری میں اسے کفر کی بات کہنی پڑ گئی۔ اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں۔ وَلَٰكِن، حرج تو یہ ہے کہ من شرح بالکفر صدرن، جس آدمی کا سینہ کفر کو قبول کر لے، کفر کے معاملے میں اس کا سینہ کھلا ہوا ہو، فعلیہم غضب من اللہ، اللہ کا غضب نازل ہوگا ایسے لوگوں پر جو کفر کو قبول کر لیتے ہیں کھلے دل سے۔ ایک تو وہ ہے جو مومن ہے، اس پہ عمار رضی اللہ عنہ مومن تھے، اللہ نے کہا ان کا دل ایمان پہ مطمئن تھا، مجبور ہو گئے بیچارے، مار دیتے انہیں، تو انہوں نے کفر کا ایک جملہ کہہ دیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا آدمی جس کا سینہ کفر پہ کھلا ہوا ہو، اللہ کا غضب ہوگا اس پہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو بڑا عذاب ملے گا۔ کیوں؟ یہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اس لیے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے محبت کی دنیا میں زندگی کو جینے کے لیے اور آخرت کو بھول گئے۔ دنیا کی محبت، زندگی کی محبت اتنی آئی کہ ایک تو تھا کہ جبر ہو رہا ہے، مار دیں گے تو اس نے کفر کیا نا، وہ تو کوئی عذر تھا، اور ایک بغیر کسی عذر کے کفر کر رہا ہے، بغیر مجبوری کے کفر کر رہا ہے، محض اس لیے کہ دنیا کی زندگی ذرا اچھی گزر جائے۔ اس کے نمونے آپ کو اس امریکن لائف میں ملیں گے، اچھے خاصے مسلمان، مگر محض اس لیے کفر کی حرکتیں کہ ذرا سٹائل رہے، لوگوں کو پتا چلے کہ ہم امریکہ آتے ہیں جاتے ہیں یا یہاں رہتے ہیں۔ یہ ہے اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کی محبت میں آخرت کو بھول گئے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ دیکھا آپ نے کب مہر لگی؟ اس وقت جب انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، کفر کو اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا ہم نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وَسَمْعِهِمْ، اور خدا نے مہر لگا دی ہے ان کی کانوں پر، سنتے نہیں ہیں اسلام کو، حق کو۔ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ لا جرم، کوئی حرج نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، لا جرم، کوئی پرواہ نہیں ہے، انہم فی الآخرۃ، ایسے لوگ آخرت میں ہم الخاسرون، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، یہ لوگ ہیں جس دن حساب ہوگا اور جس دن ترازو میں تلیں گی چیزیں، اس دن پتا چلے گا کہ کس نے نقصان کیا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ نے بتایا ہے کہ مہر جو اللہ لگاتا ہے اس وقت لگاتا ہے جب کوئی آدمی کفر کو ترجیح دے اسلام پہ، اور اس وقت لگاتا ہے اللہ تعالی جب آدمی اپنے اعمال خود خراب کرتا ہے، پھر نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی آہستہ آہستہ کفر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس مہر کے علاوہ اس مہر میں ہوتا کیا ہے؟ ایک سورہ مومن کی آیت آپ دیکھیے، انسان 4 درجات کو طے کرتا ہے۔
سورہ مومن میں اللہ تعالی نے 4 درجات بیان کیے ہیں. 24واں پارہ ہے سورہ مومن. 24ویں پارے میں 35 نمبر آیت ہے، بلکہ آپ 34 نمبر آیت سے دیکھیے. سورہ نمبر 40. وہ ابھی ذکر ہو رہا تھا نا اس آدمی کا جو فرعون کی اس میں سے تھا اور اس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، اس کی تقریر آپ سے بات کر رہے تھے نا، یہ اسی کی تقریر کا ایک جملہ ہے. آیت نمبر 34 ہے، ہاں جی 34 سے. اس آدمی نے اپنی تقریر میں کہا، 40 نمبر سورت ہے، 24واں پارہ ہے اور آیت نمبر 24 ہے. 24 34 ہے. اچھا یہ لکھا ہوا کچھ ایسے ہی ہے، 34 ہے جی ہاں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ. وہ آدمی تقریر کر رہا ہے، انہیں نکال دیجیے کہاں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے تقریر میں کہا کہ دیکھو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام تو اب آئے ہیں، یوسف علیہ السلام اس سے پہلے تمہارے پاس آئے تھے. بالبینات، واضح دلائل لے کے، صاف دلائل لے کے. فما زلتم فی شک، اور تم لوگ اس کے پیغام میں شک کرتے رہے، یوسف علیہ السلام کے پیغام میں. یہ ہے پہلا درجہ. جب گمراہی آتی ہے تو سب سے پہلے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ نبی سچ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے، صحیح کہتا ہے غلط کہتا ہے. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، اور وہ اس کے پیغام میں شک کرتے رہے حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، قل تم کہنے لگے لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اس کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، بس زندگی جیسے بسر کرنی ہے کرو، اب کوئی رسول آئے گا ہی نہیں. کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے ضلال، دوسرا درجہ جس کو آپ فاتحہ میں کہتے ہیں ولضالین، اور اللہ ان لوگوں کو بھی راہ نہیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے. یہ ہے دوسرا درجہ، شک، اور شک کے بعد گمراہی. اور گمراہ کون ہوتا ہے؟ من ہوا مسرف مرتاب، جو آدمی حد سے بڑھ جائے. ابھی بات آئی تھی نا کہ گناہ میں حد سے ہی بڑھ جائے کوئی آدمی، تو کہا مسرف، حد سے بڑھ جائے. مرتاب، پرلے درجے کا شک کرنے والا، ہر چیز میں شک، ہر بات میں شک. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر تعلیم میں شک کی نظر سے دیکھنا. 2 درجے، الذین یجادلون فی آیات اللہ، اور وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں. یہ ہے تیسرا درجہ کہ گمراہی کے بعد وہ لڑنے لگ جاتے ہیں. یہ جو جدال ہے، یہ جو لڑائی ہے نا ایمان والوں کے ساتھ، اللہ کو بھی تو اس پہ غصہ آتا ہے. اللہ بھی تو دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کیوں جھگڑ رہے ہیں، کس بات پر بحث ہو رہی. تو اس بحث مباحثے کے بعد عملاً جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کبر مقتن عند اللہ، اللہ کو بڑی ناگوار گزرتی ہے یہ چیز. ایمان والوں سے جھگڑا خدا کو بڑا ہی ناگوار گزرتا ہے. وعند الذین آمنوا، ایمان والوں پر بھی بڑا گراں گزرتا ہے یہ. کذالک یطبع اللہ، اللہ اس طرح مہر لگا دیتا ہے. دیکھا آپ نے 3 درجے انہوں نے طے کیے. پہلے شک میں تھے، پھر گمراہی میں پڑے، گمراہی پہ اڑ گئے، پھر لڑنے لگے، اور جب مارنے مرنے پہ آ گئے ہیں تو اللہ نے کہا پھر ہم مہر لگا دیتے ہیں علی کل قلب متکبر جبار، ہر اس آدمی کے دل پر جو متکبر ہوتا ہے اور جبار ہوتا ہے. ہر اس آدمی کے دل پہ جو متکبر ہوتا ہے اور جبار ہوتا ہے، اللہ نے کہا ہم مہر لگا دیتے ہیں. 4 درجے ہو گئے نا پورے. 4تھے درجے میں جا کے مہر لگی نا. باقی 3 درجے جو تھے وہ تو انہوں نے اپنے ارادے سے طے کیے، شک کو بھی، اور اس کے بعد گمراہی کو بھی، اور اس کے بعد لڑائی کو بھی.
تو اب چوتھے درجے میں اللہ نے مہر لگائی ہے. اسی مہر کو خدا کبھی کبھی بغیر کسی درجے کے بیان کرتا ہے، صرف اتنا سا کہ ہم نے مہر لگا دی. آدمی کہتا ہے کیوں مہر لگ گئی؟ تو دوسری آیات جو ہیں وہ تشریح کرتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ فائنل سٹیج یہاں بیان ہو گئی، پہلے نہیں بیان. یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. ایمان والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، حق کے خلاف بولنا، ٹھیک اسی طرح 4 درجے ایمان والوں کے بھی ہوتے ہیں. جس طرح یہ کفر کے 4 درجے ہیں نا، اسی طرح اللہ ایمان والوں کے دل پر بھی مہر لگا دیتا ہے. ایمان والوں کے دل پر جو مہر لگتی ہے، ہمارے اساتذہ اس سے تعبیر کرتے تھے ربط القلوب، یعنی دل کا پکڑ لینا. رابطہ کہتے ہیں نا کہ تعلق پیدا ہو جانا، اصل میں تو ربط عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو پکڑ لینا، تھام لینا، مضبوطی سے گرفت کر لینا. تو وہ ربط القلوب کہتے تھے یعنی اللہ جب دلوں کو پکڑ لے، اللہ جب کسی انسان کے دل کو تھام لے تو 4 درجے مومن کے ساتھ بھی ہوا کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے اللہ نے بیان کی ہے. آپ دیکھیے سب سے پہلے انسان کا جو درجہ ہوتا ہے مومن کا وہ انابت ہے. انابت کا مطلب اللہ کی طرف نرمی پیدا ہو جاتی ہے دل میں. وہاں شک تھا، اس کے مقابلے میں اس کو اللہ رجوع کی توفیق دیتا ہے، نیکی کی توفیق دیتا ہے. دل نرم پڑ جاتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، کسی کے واعظ کو سنتا ہے، اچھے لوگوں کی مجلس میں جاتا ہے. یا کبھی کبھی کفر کے ساتھ جب ٹکر لگتی ہے نا تو یہ بڑا مؤثر ذریعہ ہے انابت کا. آدمی کہتا ہے یہاں اگر غفلت کی تو بالکل ہی کافر ہو جاؤں گا، کچھ خدا کو یاد کرنا چاہیے. تو تھوڑا سا دل نرم پڑتا ہے. تو شک کے مقابلے میں اس کی حالت ٹھیک ہوتی ہے. دوسرا درجہ یہ کہ شک کے مقابلے میں وہاں گمراہی آ جاتی ہے، یہ ہدایت کے درجے میں آ جاتا ہے. یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے اس کا ہدایت کا، یعنی آہستہ آہستہ اچھی راہ کی طرف چلنے لگتا ہے. ہدایت پہ چلتے چلتے تیسری چیز جو اس میں آ جاتی ہے انابت اور ہدایت کے بعد، وہ ہے استقامت. استقامت کا مطلب ڈٹ جانا. وہاں وہ جدال ہے، لڑائی جھگڑا کافروں کا. مومن جو ہوتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب لڑائی ہو یا جھگڑا ہو اب میں نہیں اس چیز کو چھوڑ سکتا. تیسرے درجے میں یہاں استقامت آ گئی. چوتھے درجے میں وہاں مہر لگ گئی نا کافروں کے یہاں، اس چوتھے درجے میں یہاں اللہ اس کے دل کو پکڑ لیتا ہے. بس پھر آدمی گمراہ نہیں ہوتا، پھر مرتد نہیں ہوتا، پھر وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں سے پروانہ گویا مل جاتا ہے کہ اس آدمی کا دل اللہ اب نہیں چھوڑے گا اس آدمی کو. یہ ہے ربط القلوب، قرآن نے اسے استعمال کیا ہے. چوتھے درجے میں پہنچ کے یہ بدر والوں کا حال یہ ہو گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ بدر والو ملو ما شئتم، جو تمہارے جی میں آئے کرو، قد غفرت لکم، ہم نے تمہیں معاف کیا ہمیشہ کے لیے، جو جی میں آئے کرو. یہ بدر والے ہو گئے تھے. وہ اتنے بڑے امتحان سے گزر گئے کہ اب ان پر خوف ہی یہ نہیں رہا کہ کبھی کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے. یہ 4 درجے مومنوں پر بھی آیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں ہمارے علم میں نہیں کہ کہیں بھی اکٹھے بیان کر دیے ہوں، البتہ اللہ تعالیٰ نے 2 درجے کر کے بیان کیے ہیں. آپ 2 درجے اس کے دیکھنا چاہیں تو اسے آپ دیکھیے سورہ شورا میں. سورہ شورا ہے 25ویں پارے میں. بیالیس نمبر سورت ہے 42. سورہ شورا پچیسواں پارہ سورہ شورا اور آیت نمبر ہے اس کی 13 25واں پارہ 42 نمبر سورت اور 13 نمبر آیت ملی جی. شرع لکم من الدین، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے. دین کون سا ہوا؟ اسلام.
اسلام وہ سو تو نہیں رہے. شرع لکم من الدین، اللہ نے آپ کو وہی دین دیا ہے. کون سا؟ اسلام. ما وصى به نوحا، جو اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا، وہی عقیدہ، وہی خدا کی توحید، وہی اللہ تک پہنچنا، وہی آخرت. والذین اوحینا الیک، اور جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم، اور جو ہم نے وحی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وموسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، ہم نے سب سے کہا تھا ان اقیم الدین، کہ اس دین کو قائم رکھنا، اقامت دین تمہارا فریضہ ہے. اس دین کو قائم رکھنا یہ تمہارا فرض بنتا ہے. ہم نے سب پر وحی کی تھی. ولا تتفرقوا فیہ، اور دیکھو اس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دینا، بانٹنا نہیں ہے. کبر علی المشرکین، اور مشرکوں پر بڑا ہی گراں گزرتا ہے، بہت ہی تکلیف انہیں محسوس ہوتی ہے. ما تدعوہم الیہ، جب اللہ کی توحید کی آپ انہیں دعوت دیتے ہیں تو مشرک خدا کی توحید کو نہیں سن سکتا، اسے بڑا دکھ تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی توحید کی. اللہ یجتبی، اللہ چن لیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے. دیکھا آپ نے، اللہ نے کہا جس کو ہم چاہتے ہیں اپنی طرف چن لیتے ہیں. یہ اجتبا جو ہے نا، یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے. ایسا انعام ہے کہ آدمی اس کے بارے میں کیا کہے. اللہ چن لیتا ہے گناہگار سے گناہگار انسان، اور ابھی وہ پب سے نکلا ہے اور اللہ کے کرم کی نگاہ اس پہ پڑ جائے، اللہ اسے چن لیتا ہے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی علت کے. آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے میرا انتخاب کیسے کر لیا. اپنے کرتوت اور اپنے اعمال دیکھتا ہے اور اللہ کا چناؤ دیکھتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ خدا نے مجھ پر یہ احسان کیسے کر دیا. یہ اللہ کا اجتبا ہے، چننا ہے. اس لیے کچھ لوگ خود محنت کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں، کرتے رہتے ہیں محنت، نماز، روزہ، تسبیح، ذکر، مراقبات، کیا کیا چیزیں، اور کچھ ایک ہی جست میں جب اللہ کھینچ لیتا ہے تو پچھلوں سے جو پیچھے کھڑا تھا وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے. یہ ہے اجتبا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجتبا بھی تو کہتے ہیں نا، کہ وہ چنے ہوئے تھے، یعنی اللہ نے نبوت کے لیے انہیں چن لیا تھا. یہ ہے، اللہ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. یہ تو بات آ گئی درمیان میں. آگے دیکھیے جو بات ہم کر رہے تھے، وہ یہدی الیہ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من یونیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے. یہ آ گئے دو درجے. ہم نے کہا تھا نا انابت ہو، دل میں نرمی ہو اور دل مائل ہو اللہ کی طرف، تو آدمی تھوڑی بہت کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے. اس انابت کے بعد یہ آ گئی ہدایت. دیکھا آپ نے، دو درجے آ گئے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انابت، اور انابت کے بعد اس میں کیا آ جاتا ہے؟ ہدایت آ جاتی ہے. اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ضد کو چھوڑ کے ہدایت کی تلاش کرتا ہے تو پھر اللہ اسے ہدایت بھی دے دیتا ہے. دو درجے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بیان کیے ہیں. اگر آپ سے دیکھیں تو وہ سورہ کہف میں مل جائیں گے، 16ویں پارے میں. ایک منٹ، چلیے سورہ کہف کو بعد میں کر لیتے ہیں. آپ ایک تیسرا درجہ دیکھیے استقامت کا، اور وہ ہے سورہ سجدہ میں. حامیم سجدہ 24ویں پارے میں. 24ویں پارے میں یہاں دیکھیے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالی نے تیسرا درجہ بیان کیا ہے استقامت کا. تیسرا درجہ کیا آ گیا؟ استقامت کا. وہاں تیسرا درجہ جو تھا وہ کیا تھا؟ جدال، لڑائی، جھگڑے. اس کے مقابلے میں یہاں 24ویں پارے میں 41 نمبر سورت ہے 41 حامیم سجدہ، اس کی 30 نمبر 30 اس آیت کو دیکھیے آپ. یہاں اللہ نے تیسرا درجہ بیان کر دیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے.
بس انہوں نے کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت پہ آ گئے۔ تیسرا درجہ ہوا ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے اس بات پہ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں تیسرے درجے میں وہ ڈٹ گئے تھے لڑائی کے لیے، یہاں یہ اپنی بات پہ پختہ ہو گیا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور اس کے علاوہ کوئی میرا رب نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی پہ امید نہیں اور کسی کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے جن لوگوں میں استقامت آ جاتی ہے، چوتھا درجہ آگے آپ دیکھیں، یہاں اس کا نام نہیں لیا، نام وہ سورہ کہف میں ہم آپ کو بھی بتا دیتے ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا تتنزل علیہم الملائکہ، ہمارے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پر۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، خدا کے فرشتے ان پہ آتے ہیں۔ وہ نبی نہیں ہو جایا کرتے، لیکن جب تکالیف، جب مصائب آئے نا انسان پہ ایمان کی وجہ سے، ایک تو مصائب آتے ہیں دنیا کی وجہ سے، یہ نہیں کوئی نفرت کرے اس وجہ سے کہ آپ مسلمان ہیں، کوئی آدمی تنگ کرتا ہے اس وجہ سے کہ آپ مسلمان ہیں، کوئی آدمی لے آف کر دیتا ہے جاب سے اس لیے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اللہ نے کہا ثم استقاموا، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تو وہ جو ایسے آدمی ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا، ہرگز مت خوف کھاؤ، مت ڈرو، ولا تحزنوا، اور بالکل تم پریشان نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور ہم انہیں تمہیں اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اگلی آیت دیکھیں، یہ استقامت کے بعد یہ جو چوتھا درجہ ہے، کس کمال کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہے۔ کوئی مقام اور ٹھکانہ؟ اللہ نے کہا جنہیں میری راہ میں تکلیف دی جائے، بس جرم اتنا ہی ہو کہ یہ مسلمان ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، اور تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں اور اس نے اپنی راہ کو نہیں چھوڑا، یہ ہے استقامت۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس پہ خدا کے کتنے انعامات ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہمارے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واضح طور پر فرمایا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں جنت میں دیں گے ہر وہ چیز مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جس کی تم خواہش کرو۔ نُزُلًا، یہ مہمانوں کا کھانا ہے، یہ مہمان نوازی ہے، من غفور الرحیم، اس ذات کی طرف سے جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی اور تم پر رحم کرے گی۔ یہ ہے استقامت کے بعد چوتھا درجہ، جس کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ربط القلوب، اللہ ان کے دلوں کو جب پکڑ لیتا ہے نا، بس پھر وہ ایمان کہیں نہیں جاتا۔ اس لیے جس آدمی کا ایمان بھٹی سے نہ گزرا ہوا ہو، اور جس نے اپنے ایمان کے لیے محنت اور قربانی نہ دی ہوئی ہو نا، بس پھر کچا ہی رہتا ہے، بھٹی سے گزرتا ہے، قربانی دیتا ہے، پیسے کی، وقت کی، جان کی، مال کی، اور کفر کے مقابلے میں کبھی ڈٹ جانے کی، کبھی پیچھے نہ ہٹنے کی کہ کفر ہے تو کیا ہوا بھئی، میرے پاس ایمان ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، بڑی سے بڑی طاقت بھی ہے تو کیا ہوا، اللہ تو سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ جب ٹکر لگتی ہے نا، پھر پتا چلتا ہے کہ ایمان میڈ ان جاپان تھا یا میڈ ان کوریا یا کہاں کا تھا۔ یہ ٹکر سے پتا چلتا ہے صاحب۔ اس لیے جس آدمی کی ٹکر نہیں نہ لگی ابھی تک اور وہ کسی امتحان سے گزرا نہیں ہے، اسے سوچنا چاہیے کئی بار کہ میرا ایمان کیسا ہے۔ ٹکر لگے پھر پتا چلتا ہے، اللہ سے مانگے نہیں، کبھی یہ نہ کہے کہ خدایا ایسے کر دے، الیاذ باللہ، پتہ نہیں ہم تو کمزور ایمان کے ہیں بھائی، کیا پتا چلتا ہے، مانگے کبھی نہیں، لیکن جب وقت آئے تو پھر گھبرائے بھی نہیں۔ چوتھے درجے میں ربط القلوب جو میں نے بتایا تھا، آپ 15ویں پارے میں دیکھیے سورہ کہف، یہاں پہ اللہ تعالی نے خالصتاً اس لفظ کا ہی ذکر کر دیا۔ سورہ کہف 15واں پارہ ہے، 18 نمبر سورت ہے، 18 نمبر سورت میں آیت نمبر آپ دیکھیے 13،
آیت نمبر 13 سے آپ دیکھیے، یہ کچھ لوگ تھے نا اصحاب کہف، کچھ نوجوان تھے جو غار میں چلے گئے تھے، اور ان لڑکوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالی نے ان کا قصہ بیان کیا ہے، یہ 15ویں پارے میں 18 نمبر سورہ کہف ہے اور آیت نمبر ہے 13۔ اللہ نے کہا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اور ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی بات سچائی کے ساتھ، ان لڑکوں کا قصہ ہم آپ کو سچائی کے ساتھ بالکل حق بات سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے۔ قرآن نے اس جوانی کی عمر کو بھی کئی بار تذکرہ کیا، یہاں بھی یہ ملے گا انہم فتیۃ، یہ جوان لڑکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو بتوں کو توڑ دیا، جو سب کچھ ہوا، وہاں بھی مل جائے گا کہ انہوں نے کہا سمعنا فتن، ہم ایک لڑکے کے بارے میں سنتے ہیں، جوان کے بارے میں، یذکرہم، وہ ان کا ذکر کرتا ہے ہمارے بتوں کا برائی کے ساتھ، انہیں برا بھلا کہتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کا اور ہمارا جو ایمان ہے اور یقیناً ہے کہ ایک حرف بھی قرآن نے بغیر کسی وجہ کے نازل نہیں کیا، اللہ کا کلام ہے، ایک ایک حرف میں حکمت ہے۔ کیوں اللہ نے ہر جگہ یہ کہا یہ نوجوان تھے؟ اس لیے کہ جوانی کا دور ایسا ہوتا ہے جب آدمی میں کشمکش زیادہ ہوتی، نفس، اس کے تقاضے، آرام، خواہشات، اس کو لگام دینا اور اپنے آپ کو اللہ کی بات پر جمانا اور قائم رکھنا، یہ ہوتی ہے کشمکش جو شدید پیدا ہوتی ہے اندر۔ تو وہ اللہ کو جو غالب کرتا ہے اپنی خواہشات پر، یہ بڑے حوصلے کی بات۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے۔ یہ پہلا درجہ ہو گیا انابت کا، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ وزدناہم ھدا، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ وہاں گیا تھا یضل اللہ، اللہ نے انہیں گمراہی پر چھوڑ دیا، یہاں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ پھر تیسرا درجہ آگے استقامت کا، استقامت ڈٹ جانے کے بعد اللہ نے کہا وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو تھام لیا، ان کے دلوں کو پر گرہ لگا دی ہدایت کی، ان کے دلوں پر ربط کر دیا۔ یہ ہے ربط القلوب، جو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ ایمان والوں میں بھی 4 درجے ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح وہاں پہنچ کے مہر لگ جاتی ہے، یہاں پہنچ کے بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کی مہر لگ جاتی ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کب؟ اس کاموں، جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہونا، اور پتا ہو کہ یہ بھی گردنیں اتروا دے گا اور مار دے گا، کہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اس مرحلے سے گزرتے ہیں نا، کہ جب پتا ہو کہ اب مارا بھی جا سکتا ہے اور یہ نیشنلٹی کینسل بھی ہو سکتی ہے اور لے آف بھی ہو جائے گی جاب، اور یہ سب بھی ہو جائے گا، جس درجے کا امتحان آدمی کا ہو پتا اس کو چلتا ہے جو اس بھٹی سے گزرا ہوا۔ تو یہاں پر کوئی سننے پوچھنے والا نہیں ہے، اس بادشاہ کو مروا دیتا۔ اللہ نے فرمایا اس کاموں، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا، انہوں نے کہا ہمارا پروردگار، رب السماوات والارض، وہ پروردگار ہے جو آسمانوں کا ہے اور زمین کا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، لقد قلنا، اور اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہی، اذن شططا، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے عقل سے دور کی بات کی، ہم بڑی گمراہی کی بات کریں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کریں تو بڑی گمراہی کی بات ہے، ہم ہرگز اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ جب بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا نا، اللہ نے کہا ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ کیسی شفقتیں ہیں، کیسی عنایات ہیں کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، ہم نے ان کے دلوں کو تھام لی۔ یہ ہیں 4 درجے کہ اللہ تعالی اس طرح تھام لیتا ہے۔ اچھا صاحب، یہ تو تھی ٹرمز کچھ اور، کچھ چیزیں اور آپ سے زبانی ویسے عرض کر دیتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں 6 طرح کے مضامین اللہ نے بیان کیے ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا بھی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 6 طرح کے مضامین اللہ نے بیان کیے ہیں۔
اگر آپ اس سلسلے کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، اور دوسری ان کی کتاب اسلام کیا ہے، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے یہ ایک ان کی کتاب ہے، دوسری ان کی کتاب ہے کیا بتایا تھا، اسلام کیا ہے، اور تیسری کتاب ہے دین و شریعت۔ یہ تین کتابیں اگر آپ پڑھیں اردو میں ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن نے کیا کہا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ حضرت نے بھی اس میں بڑی آسان اردو میں استعمال کی ہے زبان، انگلش میں ترجمے بھی اس کے ہو گئے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں تھے، ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور حدیث کی اجازت حضرت نے ہمیں دی تھی مسلم پڑھوا کے، اور حضرت نے ہم سے پوچھا، یہ باتیں کبھی کبھی بیان کرنے کی ہیں، حضرت نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے دعوت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی حضرت معلوم ہے، تو فرمایا بس ٹھیک ہے، تو 35 روپے نکال کے دیے اور فرمایا کہ اسے آپ جہاں چاہیں استعمال کر لیں، یہ ہماری طرف سے آپ کی دعوت۔ محمد زبانی سے رحمۃ اللہ علیہ، اچھا بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ اس پوری صدی میں مسلمانوں کو 2 آدمی ایسے ملے تھے جنہوں نے سیاست اور یہ الجھاؤ اور ان سے ہٹ کے بچ کے بڑی خاموشی سے اس دین کی خدمت کرتے رہے۔ یہ قیامت میں ہمیں یقین ہے کہ ان 2 آدمیوں کو اللہ اتنا اجر دے گا کہ دیکھنے والے دنگ رہیں گے، اور اس صدی میں لکھنؤ کا اتنا احسان ہے کہ ہم بر صغیر کے مسلمان اسے نہیں اتار سکتے۔ انہوں نے اتنا اچھا لٹریچر اسلام کو لکھا ہے کہ اردو دان طبقہ جو اردو پڑھا ہوا ہو کچھ نہ پڑھے اور ان 2 آدمیوں کو پڑھ لے، پورا دین سمجھ میں آ جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں آپ کو آسان زبان میں ان کی کتابوں میں ملیں گی۔ اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ پھر اگر شاہ ولی اللہ اور ان لوگوں کو پڑھیں تو عکس نظر آتا ہے۔ ایک مولانا محمد منظور نعمانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کمال کی چیزیں انہوں نے لکھی، اتنے بڑے بڑے علمی چیزوں کو انہوں نے آسان لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ اور ایک حضرت ہیں شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ اصل میں تو وہ عربی میں لکھواتے تھے، حضرت کی اصل زبان گویا عربی تھی اور عربی میں لکھواتے تھے، پھر اس کو اردو ترجمہ بھی ہوتا تھا، اور بعض چیزیں حضرت نے خود بھی اردو میں لکھی ہیں۔ تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو 3 کتابیں ہیں نا، دین و شریعت اور اسلام کیا ہے اور قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، یہ تینوں کتابیں بتاتی ہیں یہ 6 مضامین۔ اس کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے ایک جگہ پر، اور ہمارے اساتذہ بھی بیان کرتے تھے کہ قرآن 6 مضامین بیان کرتا ہے۔ ایک توحید اللہ کی، سب سے زیادہ غالب، یہ ہر جگہ آپ نے ابھی تک دیکھا ہے نا، ہر جگہ آیا ہے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا۔ دوسری چیز رسالت، کہ رسولوں پر ایمان لاؤ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان، داؤد اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب پہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ ایمان لاؤ۔ تیسری چیز جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے آخرت، توحید، رسالت اور آخرت کے متعلق قرآن بیان کرتا ہے۔ آخرت میں قبر سے لے کے جنت اور جہنم تک پہنچنے کی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بیان کرتا ہے۔ چوتھی چیز قرآن بیان کرتا ہے احکامات، حج کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، قتل میں کیا سزا ہوگی، چوری میں کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، حکمرانی کیسے ہوگی، انصاف کیسے قائم ہوگا، گواہی کا نظام کیا ہوگا، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، ساری مملکت کیسے چلے گی، یہ ساری چیزیں قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے احکامات۔ 5ویں چیز قرآن ڈراتا ہے جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے، تخویف جو آپ کو بتائی تھی۔ اور 6ٹھی چیز اس خوف کے بالکل برعکس بشارت دیتا ہے، تبشیر ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو تمہیں یہ فائدہ ہوگا دنیا میں آخرت میں۔ قرآن نے یہ 6 مضامین بیان کیے ہیں۔ ایک اور بات آپ سے عرض کریں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار توحید کا ذکر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تھوڑا سا ذکر کرے گا،
پھر اس کے بعد زیادہ کر دے گا، پھر اسی صورت میں اور زیادہ کر دے گا. تو آدمی سوچتا ہے کہ آخر کیا چیز ہے. اللہ توحید کو بار بار جو بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ذی الحج کو حج کے کچھ احکامات بیان کرتے تھے. 7 ذی الحج کو خطبہ دیتے تھے، اور 7 ذی الحج کے بعد آگے حج آ رہا ہوتا تھا نا، پھر 9 ذی الحج کو خطبہ دیتے تھے. کچھ پہلے کے حکم بیان کر دیتے تھے جو گزر چکے ہیں، اور کچھ آگے کے 9. پھر 9 کو جو خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اسی کی بات چیزیں 11 کو بیان کر دیتے تھے، کیونکہ مینا میں رہنا ہوتا تھا نا. یہ تو جنہوں نے حج کیا ہے وہ ان چیزوں کو جانتے ہوں گے. تو 11 کو پھر 9 کی کچھ چیزیں بیان کرتے تھے، پھر 11 کے بعد کی ساری چیزیں بیان ارشاد فرما دیتے تھے. تو قرآن بھی ایسے ہی بیان کرتا ہے، تھوڑا سا توحید کو، پھر خدا کی توحید، پھر خدا کی توحید، کچھ اگلی باتیں، کچھ پچھلی باتیں. بار بار اللہ اپنی توحید اور وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ وہ اساس ہے دین کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی. دل میں جب اللہ کا خوف بیٹھا ہوا ہو تو پھر کیوں کسی سے ڈرے بھائی؟ اور دل میں جب اللہ سے امید رکھا ہو تو پھر کسی سے کیوں امید رکھے گا؟ اور دل میں جب اللہ کی حکومت غالب ہو تو دنیا سے کیوں متاثر ہوگا؟ جب دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہی ہے جو مال دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جو عزت دیتا ہے، تو دوسرے کے مال اور دوسرے کے عہدے سے کیوں مرعوب ہوگا؟ اللہ کی توحید کے یہ اثرات پڑتے ہیں زندگی میں، اور آخرت تو پھر ہے ہی ہے. وہاں تو شرک جو ہے اس کی کوئی بخشش تھوڑی ہے اللہ کے ہاں، اس پہ تو عذاب ہے علیہ باللہ. تو اس لیے قرآن ایسے بیان کرتا ہے. اور اسی طرح شرک کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے شرک اعتقاد کا، عقیدے کا، اور ایک ہے شرک جو عملی زندگی میں ہوتا ہے. تو قرآن عقیدے کے شرک کا زیادہ رد کرتا ہے بنسبت عمل کے. یہ ذرا غور سے آپ سنیے گا. دیکھو 2 قسم کے شرک ہیں. ایک عقیدے کا شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا ہے، کسی اور سے خوف اور امید ہے، یہ چیزیں. اور ایک اس شرک کی وجہ سے جو اس کے عقیدے اور دماغ میں ہے، عمل بھی شرک جیسا کرے، جیسے نظر نیاز ہے، جیسے طواف ہے، چاہے وہ قبروں کا کرے اور چاہے وہ بتوں کا کرے، علیہ باللہ. یہ شرک کی حرکتیں ہیں نا. تو ایک فعل میں شرک ہے، عمل میں، اور ایک عقیدے میں. قرآن بالعموم عقیدے کی پہ زد لگتی ہے اس کی. قرآن عقیدے کو ٹھیک کرتا ہے، عمل پہ کم آتا ہے. عملی شرک کی کہیں کہیں رد ہے، وہ آ جائے گا، لیکن عقیدے کا جو ہے وہ زیادہ قرآن خیال کرتا ہے. اور عوام میں بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے کہ عوام عملی شرک میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت سے ایسے کمزور ایمان والے وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہوئے ملیں گے. سر سید احمد خان مرحوم کی والدہ کہتی تھی کہ اگر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو کسی زمانے میں چیچک کی وبا آئی تھی تو ہندو عورتیں جو تھیں وہ دیوی کی پرستش کرتی تھیں. کیا نام تھا اس کا؟ ستیلا ہیں؟ شتلا صحیح معلوم ہے. ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک شکنتلا ایک ناول بھی ہے کہ اس سے مکس اپ تو نہیں کر رہے. ہاں ہیں ایک دیوی تھی شتلا یا ستیلا، یہ ہم نے تو سر سید کے ہاں ہی پڑھا ہے. ان کی والدہ کہتی تھی کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ سارے مسلمان کافر ہو جاتے. فرماتی تھی اس کے بت بنا بنا کے مسلمان پوچھتے تھے. تو عملی شرک لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، عقیدے کا کم ہوتا ہے. لیکن قرآن عقیدے کو زیادہ رد کرتا ہے، عمل کو کم چھیڑتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں تو عقیدہ صاف ہونا چاہیے. جب عقیدہ صاف ہوگا تو عمل نہیں کرے گا، اور عقیدہ اگر صاف نہیں ہوگا تو غلط اعمال بھی کرے گا. اس لیے قرآن عقیدے پر زور دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ چیز تو شرک اعتقادی اور فعلی 2 قسمیں اس کی ہو گئیں. اعتقاد کا شرک قرآن اس کو زیادہ رد کرتا ہے. اچھا ایک بات اور بھی آپ سے عرض کریں کہ عذاب سے بچنے کے لیے قرآن 3 باتوں کا بیان کرتا ہے.
جہاں بھی عذاب کا بیان آیا ہے نا قرآن میں کہ اللہ کا عذاب آتا ہے، آپ دیکھیں گے بالعموم قرآن 3 باتوں کا ذکر کرتا ہے. ایک تو کہتا ہے شرک سے بچو، کہ شرک کرو گے خدا کا عذاب آئے گا، شرک نہ کرو. دوسرے کہتا ہے شرک کے علاوہ لوگوں کے حقوق مت مارو، بیوی کے حقوق، والدین کے، بچوں کے، ہمسائے کے، حتیٰ کہ کافروں کے حقوق، ان حقوق کو مت غصب کرو. حقوق کو اگر تم تباہ کرو گے تو خدا کا عذاب آ جائے گا. یعنی ایک شرک نہ کرنا اور شرک کے ساتھ ساتھ ظلم نہ کرنا، 2 چیزیں. تیسرا خدا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان کرو، کہ عذاب اگر ہٹانا ہے تو ایک شرک نہ کرو، دوسرے ظلم نہ کرو. تو نیگیٹو کی چیزیں ہو گئی. پازیٹو سائڈ یہ ہے کہ احسان کرو، ہر ایک کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو، نیکی کا رویہ رکھو. احسان کرو گے اللہ کی مخلوق پہ، اللہ کو تم پر مہربانی ہوگی، اللہ تم پر احسان کرے گا. کبھی بھی ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے جی. ایک بات اور بھی عرض کر دیں، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ شان نزول ہوتا ہے. یعنی قرآن کی یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کو مفسرین کی اصطلاح میں کہتے ہیں شان نزول. مثلا سورہ نور کیوں نازل ہوئی، جس نے بھی پڑھا ہے جانتے ہیں، اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں نازل ہوئی. کوئی اور سورہ وہ تبت یدا ابی لہب و تب، سورہ ابو لہب وہ جو ہے تبت یدا، وہ کیوں نازل ہوئی، اس لیے کہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی. تو شان نزول ہے تو صحیح. یہ آیات اس سے سمجھ بھی آتی ہیں، کئی مرتبہ ہم بھی بیان کریں گے آپ سے کہ یہ آیت فلاں موقع پہ نازل ہوئی. لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی شان نزول میں پھنس جاتا ہے، کہتا ہے جی یہ آیت تو اس موقع کے لیے نازل ہوئی تھی، ہمارے لیے تھوڑا ہی ہے. یہ جو رکاوٹ ہے نا قرآن سمجھنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے. ہمیشہ اصول کی بات یاد رکھیے، شان نزول پڑھیے، اس کو سمجھیے، لیکن یہ کبھی مت سوچیے گا کہ حکم بس اسی وقت تک محدود ہے، نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے. یہ ہے. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اضر الاشیاء فی فہم القرآن، قرآن کو سمجھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شان النزول کوئی آدمی یہ سمجھنے لگے کہ قرآن اسی وقت کے لیے نازل ہوا تھا، بس آج کے لیے نہیں. اضر الاشیاء شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ہیں کہ سب سے زیادہ مضر نقصان دہ چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ قرآن اس وقت کے لیے نازل ہوا تھا، ہمارے لیے نہیں. تو یہ چیز ایسی ہے جس کی طرف خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب. شاہ ولی اللہ تو کل سے ہی لے رہے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اضر الاشیاء، سب سے زیادہ مشکل چیزیں جو قرآن کو سمجھنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی یہ سمجھ لگے کہ بس اسی وقت تک کے لیے تھا، اب کیا ہے. ٹھیک ہے صاحب. اچھا بس کریں.